کہ لنگر کیا ہوتا ہے، لنگر کیا فیض کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، بندہ آیا کس بشتا وہاں بیٹھ گیا، میرے آقا نے نظر نبوت سے دیکھا میرا صحابی بیٹھا ہے، میرا غلام بیٹھا ہے، میرا لالا بیٹھا ہے، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضور غریب ہوں، گھر میں مفلسی ہے، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہوں، جوان ہوں، ابھی یہ گفتگو جاری ہے، اوپر سے جبریل امین آ گئے، اللہ کا سلام عرض کیا، یا رسول اللہ اللہ تمہیں سلام بھیج رہا ہے، اللہ کا سلام پہنچایا، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے نا آپ کا صحابی، یہ کل ظہر کے وقت مر جائے گا۔ کیا کہا؟ کل ظہر کے وقت یہ بندہ مر جائے گا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بندے کو نہیں بتایا۔ لجپال کریم نے کہا ارے اپنے امتی کی تکلیف پہ بے چین ہونے والے نبی تھے، اپنی امتیوں سے پیار کرنے والے نبی تھے، اپنے امتیوں کو اللہ کا راستہ بتانے والے نبی تھے۔ ارے بے چین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس سے پوچھا، بات اس کی ختم ہو گئی، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے؟ کیا خواہش ہے بتاؤں؟ غریب ہوں، بھوک سے مر رہا، جوان ہوں، شادی نہیں ہوئی، شادی کرنا چاہتا تھا، میری بھی اولاد ہوتی، میرے بھی بچے ہوتے، میرے باپ دادے کا نام ہوتا، تو صرف اس وجہ سے شادی نہیں کہ غریب ہوں۔ اور ایک اور خواہش ہے، اور کون سی خواہش ہے؟ حضور پوری زندگی ہو گئی، جوان ہو گیا، میٹھا نہیں کھایا۔ کیا نہیں کھایا؟ میٹھا نہیں کھایا، حلوہ وغیرہ کوئی میٹھی چیز، حالانکہ میٹھی چیز کو پسند کرتا ہوں لیکن نصیب نہیں ہوئی غربت کی وجہ سے۔ میرے آقا نے صحابہ کا جمع غفیر ہے، حوالے سے بات کر رہا ہوں، وقت صابر کرنے والے کو نام بھی دوں گا۔ میرے آقا نے تشریف فرما ہے، ارے صحابہ کی طرف دیکھا، عمر فاروق کھڑے ہو گئے، کہیں گے حضور میرے چاچا کی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، نیک بھی ہے، لیکن غربت کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی۔ میرا کہا جاؤ جا کے کہہ دو محمد عربی نے اس کا نکاح اس سے طے کر دیا۔ قربان جو لجپال کے، یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، یہ بھی جانتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حکم دے دیا۔ اور پھر صحابہ سے کہا، ایک صحابی سے کہا تیرے پاس کتنے مکان ہیں؟ حضور میرے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں رہتا ہوں خالی پڑا ہے۔ حضور آپ نے فرمایا جو خالی مکان ہے اس کو دے دو۔ حضور دے دیا، مکان دے دیا، صحابہ کو حکم دیا تم 4 بھائی لے کے آؤ، تم بستر لے کے آؤ، تم فلاں چیز لے کے آؤ، سارا سامان اکٹھا بنوا دیا، گھر بسا دیا، گھر میں شادی کر کے بھیج دیا۔ حضرت صدیق اکبر کا ذکر آتا ہے کہ آپ کو حکم دیا کہ حلوہ پکا کے ان کے گھر بھیج۔ اس اللہ کے بندے نے کبھی میٹھا نہیں کھایا، یہ ترس رہا ہے، اس کو حلوہ پکا کے بھیج دو۔ اب حلوہ بھی بھیج دے دیا گیا، اچھے طریقے سے پکانا، اچھے میرے محبوب کہہ رہے ہیں اچھا سا حلوہ پکا کے بھیجنا، اچھا طریقے سے پکا کے بھیجنا۔ اب پکا کے بھیج دیا۔ اب جو گھر میں گیا تو بیوی بیٹھی ہے، بیوی خوبصورت ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اب دیکھا کہ حلوے کو دل کر رہا تھا، میٹھے کو دل کر رہا تھا، یہ لنگر کی بات ہو رہی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے، اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے، اور اس کا اللہ نے کرم کتنا کرتا ہے۔ اب سامنے حلوہ رکھا ہوا ہے، حلوہ کھانے کا ارادہ فرمایا، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اسی بیوی دے دی، نیک بیوی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، سب کچھ مل گیا۔ اتنے میں جب حلوہ کھانے کا ارادہ کیا باہر دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ 3 دن کا بھوکا ہوں، ایک سائل ہوں، 3 دن کا بھوکا ہوں، اللہ کے راہ پہ مجھے کچھ دو، اللہ کے نام پہ دو۔ تو اس بندے نے، اس میرے آقا کے صحابی نے آقا سے محبت کرنے والا تھا، آقا کے زیر نگین رہنے والا تھا، آقا کے قدموں میں رہنے والا تھا، تربیت اچھی تھی۔ اس نے کہا اے اللہ کی بندی، اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، حلوے کی کیا بات ہے، پھر کھا لیں گے، اٹھا کے فقیر کو دے لو، وہ 3 دن کا بھوکا ہے۔ اس نے بھوک دیکھی تھی، اس نے پیاس دیکھی تھی، اس نے غربت دیکھی تھی، اسے احساس تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ وہ حلوہ اٹھا کے اس کو دے دیا، وہ کھا کے چلا گیا۔ میرے آقا نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ کل ان کی گلی میں چلتے رہنا، جب ظہر کا وقت ہو اگر اندر سے رونے کی آواز آئی تو مجھے اطلاع دینا۔ اب وہ صحابی باہر پھر رہا ہے، رونے کی آواز کے انتظار کر رہا ہے، مغرب ہوگی کوئی رونے کی آواز نہیں آئی، اندر سے قہقہوں کی آواز آ گونج رہی ہے، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں سارے۔ شام کو جب میرے آقا کے حضور حاضر ہوئے، میرے آقا بھی مسکرا رہے تھے، فرمایا اے میرے صحابی کوئی آواز نہیں آئی؟ عرض کی حضور نہیں آئی۔
اتنے میں جبریل امین آ گئے. جبریل امین حاضر ہوئے. حضور اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا سلام ہے. سلام پیش کیا, پیغام دیا. پیغام کیا ہے؟ اللہ میرے آقا پوچھ رہے ہیں جبریل سے کہ اس بندے نے مر جانا تھا, نہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ میں جھوٹا ہوں, نہ وہ پیغام بھیجنے والا جھوٹا ہے, یہ ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ یہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ جنہیں کو ان کو علم نہیں تھا. یہ بات نہیں, ان کو علم تھا, وہ جانتے تھے, لیکن ہم جیسے نکموں کو جب تو سمجھانا تھا نا, امتیوں کو بھی تو بتانا تھا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے. تو جبریل امین عرض کی کہ یا رسول اللہ, جو حلوہ آپ نے بھیجا تھا, کمال کا حلوہ بھیجا تھا, کھانے سے پہلے سائل نے سلا دی 3 دن کا بھوکا ہوں. یا رسول اللہ, تو 3 دن کا بھوکا تھا, اسے سلا دی, آپ کا صحابی تھا, اس نے وہ حلوہ اسے پیش کر دیا, اسے حلوہ کھایا, پیٹ میں سکون ہو گیا. 3 دن کا پیاس سے بھوکے سے پوچھ کے دیکھو بھوک کیا ہوتی ہے, افلاس کیا ہوتا ہے, اور اس کے مصطفیٰ کیا ہوتا ہے. جب اس نے حلوہ کھایا, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, یا اللہ اس گھر کو شاد و آباد فرما, یا اللہ اس گھر میں رہنے والوں کی عمر میں برکتیں دے دے, یا اللہ اس گھر کے رہنے والوں کے علم اور عمر میں برکتیں عطا فرما, یا اللہ اس نے مجھے پیٹ بھر کے کھلایا ہے, اس کو کبھی بھوک نہ دینا. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب اس بندے نے حلوہ کھا کے میٹھا کھا کے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا میں نے اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا, اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا, اسے میں اولاد بھی دوں گا, اس کو گھر میں شادمانی بھی دوں گا. زندگی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا, لیکن میرے نبی لجپال نے وہ فیصلہ بھی چینج کر دیا اور اس موت کو زندگی میں بدل دیا. یہ محبت ہوتی ہے, عشق ہوتا ہے. اور جو لوگ اتنی محبت کرتا ہوں, اس نسبت سے محبت کرتا ہوں کہ تم میرے محبوب کے امتی ہو, اتنی محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں. میں تم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا, وہ رسول جو آخری نبی ہے, جو خاتم الانبیاء ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غفور الرحیم ہے, تمہاری تکلیف برداشت نہیں کرتا, تم ذرا سا روتے ہو, تم ذرا سا تکلیف محسوس کرتے ہو, میری آقا ادھر بے چین ہو جاتے ہیں. ایسا محبوب کون دیتا ہے کسی کو محبوب؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب دے دیا ہے, اب تم اس میرے محبوب کی تابعداری کرو. اگر تم میرے محبوب کی محبت کرو گے, تابع دیکھو ایک محبوب کو اگر 2 چاہنے والے ہو نا تو وہ آپس میں رقیب ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے, لیکن رب کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے نزدیک آنا ہے, میرے قریب آنا ہے, میری وسعت کو دیکھنا ہے, میری رحمت کو دیکھنا ہے, میری نعمتوں کا نظارہ کرنا ہے, تو میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ, میرے محبوب سے محبت شروع کر دو. جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے تو پھر ایک وقت آ جائے گا کہ تم کہو گے میں کر دوں گا. اس لیے اس لجپال کریم کا یہ کرم ہے کہ جس نے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کا راستہ دکھایا, اس نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, ہم نے مان لیا, اس لیے اللہ کو دیکھا تو نہیں. ارے جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, صحابہ کی حیات طیبہ دیکھو, فدا کا امی بابی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی کو مخاطب فرماتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فدا کا امی بابی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اور ماں باپ بھی ذہن میں رکھنا ایسی نعمت ہے جس کا رب نے متبادل پیدا نہیں کیا. جو بات کر رہا ہوں نا مختصر کروں گا, کچھ اصلاح معاشرہ کی باتیں بھی ہوگی اور کچھ اللہ کے نبی کی شان بھی بیان ہوگی. وہ مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین, رب نے فرمایا میں رب العالمین ہوں, جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے میرا محبوب رحمت للعالمین ہے, وہاں تک میرے محبوب کی رحمت پھیلی ہوئی ہے. اور پھر تم میرے محبوب کی تابعداری میں آ جاؤ گے, میرے محبوب کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے, تو میں تمہیں اتنی نعمتیں دوں گا کہ سب کچھ تیرے کہنے پر نثار کر دوں گا. وہ تو وحدہ لا شریک ہے, وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن ایک اجازت ہے کہ اس کے محبوب کی رضا کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. یاد رکھو عبادات اپنی جگہ پہ,
نمازیں اپنی جگہ پہ، روزے اپنی جگہ پہ، لیکن سب کچھ جب تک اللہ کے نبی کی محبت تیرے دل میں اتر نہیں جاتی، گھر نہیں کر جاتی، اس وقت نہ تیری عبادت قبول ہے نہ کی ریاضت قبول ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ میں نے تم میں سے مبعوث کیا کہ نبی اپنا جو نور ہے، نور ہدایت ہے، کتاب و مبین لے کے آیا، نور ہدایت لے کے آیا، اس لیے کہ تمہیں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھایا، وہ اللہ کی طرف واپس تمہیں بلا کے لے گئے۔ ارے یہ کیا سلسلہ ہے، ہم کہاں رہتے ہیں؟ کبھی صحابہ کی محبت دیکھی آپ نے؟ صحابہ میرے آقا پہ جانیں قربان کرتے تھے، آقا کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، میرے آقا ایک مرتبہ فرما دیتے، صحابہ جان قربان کر دیا کرتے تھے۔ جو اللہ کے نبی کے مقام کو سمجھتے تھے ان صحابہ کی حیات تجربہ پڑھ کے دیکھو۔ اگر عشق سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو۔ مجھے ایک واقعہ ذہن میں گونج رہا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کہتے ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، آگے سے میرے آقا آ رہے تھے، سرخ جبہ پہنا ہوا تھا۔ تصور کریں جب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اللہ کے محبوب سرخ جبہ پہنے ہوئے تشریف لے کے آ رہے ہوں گے تو کیسی کیفیت ہوگی، کیسی حالت ہوگی۔ ابو ہریرہ نے دیکھا، ارے دیکھنے والے ابو ہریرہ بھی تھے، دیکھنے والے ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، بڑے لوگ دیکھنے والے تھے، لیکن عشق کی آنکھ سے دیکھا تو ابو ہریرہ نے دیکھا۔ جب ابو ہریرہ نے میرے آقا کو دیکھا کہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، سرخ جبہ پہنا ہوا ہے، تو غش کھا کے گر گئے۔ حوالے سے بات کر رہا ہوں، حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم نے کیا دیکھا؟ سب نے دیکھا، تم نے کیا دیکھا؟ غش کھا کے کیوں گر گئے؟ کہنے لگے خدا کی قسم، اس اللہ جل شانہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا ہے۔ ارے کیسا وہ منظر ہوگا جب ایک صحابی اپنے محبوب کو اپنے آقا کی زیارت کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تو نے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں 40 سال تک مدینے کی گلیوں میں رب کو دیکھا ہے۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لے کے میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، لجپال کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ ابو ہریرہ نے تجھے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے 40 سال تک مدینے کی گلیوں میں رب کو دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فقط رآنی من رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب ہی کو دیکھا۔ ارے میں نہیں کہتا، فتویٰ لگتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، میری کسی بات پہ کسی کو اعتراض ہو تو سوال کرنے کی اجازت ہے۔ میں نہیں کہتا، رب خود یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کو جس نے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ آؤ ذرا واقعہ معراج کو دیکھتے ہیں۔ وہ رب کریم وحدہ لا شریک جب سے اپنے محبوب کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، آخری نبی بنا کے بھیجا، اپنا رسول بنا کے بھیجا، اپنا محبوب بنا کے بھیجا، اس سے پوچھتے ہیں کہ محبوب کی شان کیا؟ میرے آقا معراج کی تشریف لے کے جا رہے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ ایک مقام آیا، سدرۃ المنتہا کا بہت بڑا مختصر ہے، بات مختصر کرتا جا رہا ہوں تاکہ میری سمجھ میں بھی آ جائے۔ آپ تو ماشاءاللہ سب سمجھدار بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کسی کے اوپر سے گزر جائے۔ قرآن سے حوالہ دوں گا، احادیث کا بھی حوالہ کم دوں گا، اس لیے اور کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ میرے آقا معراج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کے مقام سے جا رہے ہیں، امام الانبیاء کا خطاب بھی مل گیا، خاتم الانبیاء کا خطاب بھی مل گیا، مسجد اقصیٰ میں قبلہ اول میں نماز ادا فرمائی، تمام انبیاء نے میرے آقا کے پیچھے مقتدی ہونے کی حیثیت سے نماز ادا فرمائی۔ میرے آقا کو امام الانبیاء کا خطاب ملا، آگے سفر شروع ہو گیا،